بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں کرنٹ افیئر کے حوالے سے ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، جو ہے دا ایمرجنگ تھریٹ آف بایولوجیکل وارفیئر ان 21st سینچری۔ یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ کووڈ-19 پینڈیمک گزرا ہے، تو بہت سارے جو انالسٹ تھے وہ اس کو ایک بایولوجیکل وار کہہ رہے تھے چائنا کی طرف سے، کچھ یو ایس اے کی طرف سے کہہ رہے تھے۔ اس وجہ سے یہ ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے۔ ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور مفید ویب سائٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، جو کہ MCQs پریپریشن کے لیے بہترین ویب سائٹ ہے، mcqs.com.pk۔ لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس ویب سائٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جسٹ MCQs پڑھنے نہیں پڑیں گے، بلکہ آپ کو ٹیسٹ ایک طرح سے دینا پڑیں گا، تو آپ خود ہی MCQs کی تیاری بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں ٹیسٹ بھی ہو جائے گا۔ تو انتہائی اہم اور مفید ویب سائٹ ہے، وزٹ کریں۔ پروفیسر اسٹیون بلاک، جو یونیورسٹی آف اسٹینفورڈ میں بایولوجیکل سائنسز کا پروفیسر ہے، ان کا ایک مشہور کوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بایولوجیکل ویپنز آر دی پور مینز ایٹم بم۔ ان کا ماننا ہے کہ بایولوجیکل ویپنز یا تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن گروپس یوز کریں گے، یا پھر وہ اسٹیٹ یوز کریں گے جن کے پاس مطلب ایٹامک پاور نہ ہو اور جو پاورفل آرمی نہ رکھتی ہوں۔ ان کا یہ ماننا بھی ہے کہ یہ ویپنز وہ جو اسٹیٹس ہے اور وہ ٹیررسٹ گروپس وہ USA کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو اسی وجہ سے اس نے اسے پور مینز ایٹم بم کہا ہے۔ موجودہ حالات میں پروفیسر کا کوٹ کسی حد تک تو صحیح ہے، لیکن آج کل انٹرنیشنل لیول پر حالات ایسے بن گئے ہیں کہ یہ پاورفل اسٹیٹس ایک دوسرے کے خلاف بھی بایولوجیکل ویپنز یوز کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا ہے اس کے تحت اس کا یوز منع ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ یوز ہو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ بایو ویپنز کا استعمال ماضی میں بھی ہوا ہے، جیسے کہ 1346 میں جب منگولز نے کافا سٹی پر حملہ کیا۔ یہ کرائمین پیننسولا میں ہے، تو انہوں نے کیٹاپلٹ کے ذریعے جو پلیگ وکٹمز تھے ان کی باڈی کو وہ سٹی میں پھینک دیا کرتے تھے، تاکہ جو شہر ہے اس میں وبا پھیل سکے اور وہ ہتھیار ڈال دیں۔ اسی طرح 1495 میں اسپینش فوج نے اپنے دشمن فرینچ فوج کو شراب پلائی جس میں لیپریسی کے جراثیم تھے۔ اسی طرح پھر 1763 میں برٹش نے نیٹو امریکنز کے ساتھ لڑائی کے دوران ان کو ایسے بلینکٹس دیے جو اسمال پاکس کے جراثیم جس میں موجود تھے۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں جاپان نے امریکہ پر بایو ویپن استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا 22 ستمبر 1942 کی رات کو حملہ کرنا۔ آپریشن کا نام چیری بلاسم تھا، لیکن انہیں 15 اگست کو سرنڈر کرنا پڑا، اس وجہ سے وہ آپریشن ایگزیکیوٹ نہ ہو سکا۔ تو یہ ماضی سے، تاریخ سے کچھ مثالیں تھے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ اس وجہ سے 21st سینچری میں استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ بایولوجیکل ویپنز یہ آسانی سے ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ حملہ ہے کہ خود بخود یہ جو دوائی، یہ جراثیم یا یہ بیماری خود بخود وجود میں آئی ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے، دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ اکنامیکل ہے، زیادہ اس پہ خرچہ نہیں آتا
اور تیسری خصوصیت سب سے اہم کہ اس کا یوز ایزی ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے بایولوجیکل ویپنز مطلب زیادہ اپیلنگ ہے اسٹیٹس کے لیے اور ساتھ ساتھ میں ٹیررسٹ گروپس کے لیے بھی. موجودہ دور میں بایولوجیکل ویپنز اس کی سب سے بڑی مثال کووڈ-19 ہے، جس سے قابو کرنا نہ صرف قابو کرنا مشکل ہے بلکہ آج تک یہ پتہ بھی نہیں چل سکا کہ یہ مین میڈ ہے کہ نیچرل اس بارن ہے. تو اس وجہ سے ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ یوز آف بایولوجیکل ویپنز انیوائٹیبل ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ موسٹلی ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ ریکور کرنے کے لیے ہی جنگ لڑتا ہے، جنگ میں جاتا ہے، اور یہ موسٹلی پاورفل اسٹیٹس ہی اس طرح کرتے ہیں. تو اگر پاورفل اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی جنگ میں انوالو ہوں گے تو وہ ظاہر ہے نتیجہ تباہی ہوگی، پوری دنیا کی تباہی. تو اسی وجہ سے یہ ایک دوسری وجہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ وار کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ انڈائریکٹلی یوز آف بایو ویپنز کا استعمال ممکن ہے موجودہ دور میں، کیونکہ موجودہ دور میں جتنی بھی پاورفل اسٹیٹس ہیں ان سب کے ساتھ آلموسٹ نیوکلیر آرمز ہیں. تو اسی وجہ کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یوز آف بایو ویپنز یہ انیویٹیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کی تباہی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ وار اگر اس میں نیوکلیر آرمز استعمال نہ بھی ہو تو بھی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف ہمیں لے جائے گی. دنیا ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی اور ظاہر ہے اس کا بھی نتیجہ دنیا کا خاتمہ ہی ہے. تو یہ چوتھی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی مطلب کہ دنیا کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے یوز آف بایو ویپنز اس کے امکانات زیادہ ہیں. اس کی اور آپ پہلے کہ چوتھی یا پانچویں بڑی وجہ وہی ہے جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس کے جو خصوصیات ہے، جیسے کہ یہ مطلب اس کا خرچہ کم ہے، اکنامیکل ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کا. ساتھ ساتھ میں مطلب یہ ہے کہ یہ لمیٹڈ ہوتا ہے. آپ کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص کنٹری پہ اس کا کر لے یوز تو وہی تک موسٹلی وہی تک ریمین رہتا ہے. ہاں اگر ان کیس وہاں سے یہ پہلے بھی تو ظاہر ہے عین ممکن ہے کہ جس نے یہ تیار کیا ہو اور استعمال کیا ہو ان کے پاس ان کا اینٹیڈوٹ بھی ہو. تو اسی وجہ سے بھی مطلب یہ ایک بڑی وجہ ہے اس کی یوز کرنے کا. بے شک اس کا استعمال منع ہے، لیکن اس سب کے باوجود، ان تمام پابندیوں کے باوجود آج بھی جو پاورفل اسٹیٹس ہے ان سب کے پاس ان کی ایک ہائی سپلائی موجود ہے اس طرح کے ویپنز کی. تو اگر ان کا ارادہ نہ ہو تو وہ کیوں بنائیں گے؟ تو ظاہر ہے ان کا ارادہ ہے یوز کرنے کا، اسی وجہ سے انہوں نے اتنے زیادہ سٹاکس میں یہ تیار کیے ہوئے ہیں. جیسے کہ ہم نے کووڈ-19 پینڈیمک میں نوٹ کیا کہ یو ایس چائنا پر ایلیگیشنز لگا رہا تھا اور چائنا یو ایس پہ، تو دونوں کے پاس کوئی پروف نہیں تھے. اسی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا کبھی فیوچر میں ہو جائے کہ بنا سوچے سمجھے اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک کنٹری دوسری کنٹری پہ اٹیک کر لے. تو یہ ایک آخری آپ چھٹی یا ساتویں وجہ کہہ لیں کہ تو یہ تمام وجوہات جو میں نے ہائی لائٹ کیے یہ تمام وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں یوز آف بایو ویپنز یہ انیویٹیبل ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی. اللہ حافظ.